بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر و شرک اور اللہ کے بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مسجد نبوی کے ممبر پر اپنے آخری خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لیکن کس درجہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کی ہمیں نصیحت اور وصیت فرمائی، ہم آج اسی کام سے غافل ہیں۔ اب نماز کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی کتب میں بے شمار ہدایات ہیں، لیکن ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع وہ آیات اور احادیث نہیں ہے، بلکہ آج کے ماڈرن دور میں نماز کی کچھ ایسی کرامات کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے وٹنس سینکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں، اور یقیناً یہ واقعہ جان کر آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ مزید زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ ایک انڈونیشین نوجوان جکارتا جامع مسجد کے امام کے پاس آیا اور ان کے سامنے سوال رکھا کہ میں ایک شدید پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ میری پریشانی کا حل بتائیے۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نماز ادا کرنے کی غرض سے مصلی پر کھڑا تھا اور قیام کی حالت میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک لمبا سانپ گزر رہا ہے اور آگے بڑھنے کی بجائے وہ میری سجدہ گاہ پر ہی کھڑا ہو گیا۔ میں قیام کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے مسلسل اپنا دھیان نماز میں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تو اپنی جان کے خوف سے اپنے رب سے غافل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میں نے بہت کوشش کی کہ میری نگاہیں اس سانپ سے ہٹ سکیں۔ میں اپنی تلاوت کو طول دیتا رہا اور اپنے قیام کو بڑھاتا رہا، لیکن وہ سانپ اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔ اس کی نگاہ مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ میں جب بآواز تلاوت کر رہا تھا تو وہ سانپ بھی جھومنے لگا، اور جب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن جو ہی میں رکوع میں جانے کے لیے آگے جھکا تو وہ سانپ پیچھے کی جانب ہو گیا، اور عین اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ شاید اب یہ مجھے کاٹنے کے لیے حملہ آور ہونے لگا ہے۔ چنانچہ میرا نفس مجھ پر غالب آیا اور میں نے نماز توڑ کر اس سانپ کو ختم کر ڈالا۔ نوجوان امام مسجد کہنے لگا کہ اس بات پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پر تیرا ایمان بس اتنا ہی تھا کہ تو نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب بھلا دیے اور زمین کے ایک رینگنے والے جانور سے ڈر کر نماز توڑ ڈالی۔ اس نوجوان نے امام مسجد سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے ایک گناہ کا عمل کیا ہے؟ امام مسجد اس نوجوان کی اپنے دین سے عشق اور محبت دیکھ کر مسکرا اٹھے اور رشک کرنے لگے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اسی طرح مختلف احادیث میں انسانی جان کی حرمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بے شمار ارشادات منقول ہیں۔ ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نماز میں کھڑے ہو اور تمہاری ماں تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو، تو آپ نے یقیناً اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور جان بچانا ایک احسن اور افضل عمل ہے۔ لیکن آپ کے واقعے میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نماز میں موجود رہے اس سانپ نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ دوستو، یہ تو نماز کی ایک کرامت ہے، آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ فلسطین کا بتاتے ہیں کہ جس کے باقاعدہ مناظر بھی موجود ہیں، اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس زمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ فلسطین کی ایک سڑک پر پیش آیا کہ جہاں پر نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان بیٹے اور باپ نے وہیں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی یہودی آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے ایک شکاری کتا ان باپ بیٹوں پر چھوڑ دیا۔ وہ شکاری کتا ان باپ بیٹوں کے پاس جا کر زور زور سے بھونکنے لگا اور قدم یوں آگے بڑھاتا جیسے ان کو کاٹ کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بیٹا خوف زدہ ہو گیا، لیکن باپ انتہائی اطمینان اور کامل ایمان و یقین کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا رہا۔
اتحیات پر بیٹھے ہوئے جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا اور اپنی انگشت شہادت بلند کی تو معجزانہ طور پر وہ شکاری کتا وہیں پر مؤدب ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بھونکنا بند کر دیا، اور یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے اس شکاری کتے کی سرشست ہی بدل ڈالی ہے، اور یوں باپ بیٹوں کی نماز ادا کرنے اور سلام پھیرنے تک وہ شکاری کتا وہیں زمین سے منہ لگائے مؤدب بیٹھا رہا۔ دوستو، ہمارا اگلا واقعہ حال ہی میں غزہ میں پیش آیا ہے۔ انٹرنیٹ پر تیزی سے پھیلنے والی ایک پوسٹ کے مطابق غزہ میں ایک شہید مسجد کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے کچھ مسلمان مجاہد مسجد کے گرے ہوئے ملبے میں جگہ بنا کر مینار کے نیچے نماز ادا کر رہے تھے کہ کچھ انتہا پسند اسلحے سے لیس یہودی فوجیوں نے انہیں دیکھ لیا اور مسلمانوں سے نفرت اور اسلام دشمنی میں اندھے ہو کر اکٹھے 3 راکٹ مجاہد نمازیوں پر فائر کر دیے اور آپس میں ہنسنے لگے کہ اب دیکھتے ہیں انہیں کون ان میزائلوں سے بچاتا ہے۔ دوستو، میزائل اپنے ہدف کی طرف جا لگے، لیکن یہودی کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ تجسس سے بھرے انتہا پسند یہودی فوجی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مجاہد نمازی کسی خوف اور پریشانی کے بغیر اطمینان اور کامل ایمان و یقین کے ساتھ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، اور وہاں راکٹ کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی غیبی طاقت نے ہوا میں ہی ان کو ضائع کر دیا ہو۔ دوستو، نماز کی یہ کرامت دیکھ کر انتہا پسند یہودی فوجی پہلے تو سوچ میں پڑ گئے اور پھر سجدے میں گر گئے اور قریبی مسجد میں جا کر دین اسلام کو ہی حقیقی دین مان لیا اور اللہ کے ایک ہونے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لے آئے۔ اب دوستو، اس مختصر سے واقعے کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر 2 رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ایک جعلی واقعہ ہے اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز ہی کا ایک حصہ ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین اسلام حق ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ جسے قائم کرنے والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور اس کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ دوستو، نماز کے حوالے سے چوتھا واقعہ جو اس کی کرامات کو ظاہر کرتا ہے، روس کے ایک ہوائی جہاز میں پیش آیا۔ اللہ کا ایک بندہ اس روسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر اس کے دونوں انجنز کام کرنا چھوڑ گئے۔ جہاز کے پائلٹ نے حفاظتی نقطہ نظر سے فوری طور پر مسافروں کو حفاظتی سیٹ بیلٹ باندھنے کا حکم دیا۔ مسافروں نے جہاز کو ہچکولے کھاتا دیکھ چیخو پکار شروع کر دی۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنے کو پائلٹ کو جہاز سنبھالنے کا کہا اور مسافروں کو تسلی دینے کے لیے کاکپٹ سے مسافروں کے کیبن کی جانب آیا، لیکن وہاں تو قیامت صغریٰ کا منظر تھا، اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب دوسرے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے چیخو پکار میں مبتلا تھے تو وہیں ایک شخص زمین کے ساتھ اپنا چہرہ لگائے انتہائی انہماک کے ساتھ کچھ خاص عمل کر رہا تھا۔ کبھی وہ اٹھتا اور کھڑا ہو جاتا اور کبھی وہ جھکتا اور کبھی دوبارہ زمین سے اپنے چہرے کو لگا لیتا۔ جہاز کا وہ غیر مسلم پائلٹ بڑی حیرت کے ساتھ اسے چند منٹ دیکھتا رہا، اور جب وہ شخص اپنے اس عمل سے فارغ ہوا تو وہ اسے کہنے لگا کہ جب تمام لوگ چیخو پکار کر رہے تھے تو تم اتنے مگن ہو کر یہ کیا عمل کر رہے تھے؟ اس مسافر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ جہاز کے پائلٹ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے رب سے کیا بات کی ہے؟ اس مسافر نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب سے اس جہاز کی سلامتی اور حفاظت کی التماس کی ہے، اور تم فکر نہ کرو، یہ جہاز باحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ پائلٹ اس شخص کے تیقن اور اعتماد سے بہت متاثر ہوا اور واپس کاکپٹ میں چلا گیا۔ پائلٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاز کے دونوں انجن کام کرنا شروع ہو چکے تھے، اور جب جہاز باحفاظت زمین پر لینڈ کر گیا تو وہ سیدھا اسی مسافر کے پاس آیا، اس کے ساتھ ہی ایک قریبی مسجد میں چلا گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی نماز کی کرامات کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو۔ اس معاملے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔